جامعہ کے ارباب حل و عقد اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، انسانیت انسانیت انسانیت، آج جس طرف نگاہ دوڑائیے اسی ایک نعرہ کی صدائے باز گشت سنائی دیتی ہے۔ جسے دیکھیے وہ انسانیت کے ترانے گنگناتا نظر آتا ہے۔ چہار جانب اسی ایک لفظ کے زمزمے گائے جا رہے ہیں۔ عصر حاضر میں انسانیت ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کو سب سے بڑا نصب العین مانا جاتا ہے۔ انسانی اقدار کو تحفظ و مراعات کی تمام راہیں عنایت کی جاتی ہیں۔ انسانی آزادی کے خلاف نکلنے والے ہر جملہ کو پوری دنیا کے خلاف بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں انسانیت ایک نظریہ ہے، ایک ایسا محور فکر ہے جس کے گرد چکی کی پاٹیں گھمائی جاتی ہیں۔ اس نظریہ کے علمبرداروں نے بڑی ہی شد و مد سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ احترام انسانی کا جو فارمولہ انہوں نے پیش کیا ہے اس سے بہتر کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ جو تصور و روایات انہوں نے قائم کیا ہے اس سے بہتر کوئی تصور نہیں ہے۔ انسانیت کو ترقی کے جس بام عروج پر انہوں نے پہنچایا ہے اس سے آگے کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کامل عملی نقطہ نظر پیش کرنے پر کوئی قادر ہو سکتا ہے۔ میں ان بدباطلوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے انسانیت نوازی پر بڑا ناز ہے، احترام انسانی کو تم نے اپنی موروثی جاگیر بنائی ہے، تو آؤ ذرا ایک نظر اسلامی تعلیمات پر ڈالو اور غور کرو کہ کیا تمہارے نعروں میں حقیقت کی کوئی روشنی موجود ہے، تمہارے افکار کو درستگی کی کسی منزل تک رسائی حاصل ہے، کیونکہ مذہب اسلام نے احترام انسانی کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ اس کی مثال قائم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سامعین کرام، آمد اسلام سے قبل دنیا مکمل طور پر قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں انسان اور انسانیت کا احترام مفقود ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ کمزور افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ معمولی جھگڑے نسلوں تک باقی رہتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور صنف نازک پر ظلم و ستم کو باعث فخر و مباحات تصور کیا جاتا تھا۔ غرضے کے حیوانیت و درندگی کی کوئی ایسی مثال نہیں تھی جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا جس نے 23 سال کے قلیل عرصہ میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو قاتل تھے وہ محافظ بن گئے۔ مذہب اسلام نے انسانیت نوازی اور احترام انسانیت کے ایسے اصول و قوانین وضع فرمائے جو اس سے قبل دنیا میں متصور نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں مسلمانوں کا عظیم مجمع تھا، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سرمایہ دار بھی، مزدور بھی، زمیندار بھی تھے، کاشتکار بھی، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، خدا فروش بھی، طاقتور بھی تھے، کمزور بھی، علاقوں کے گورنر بھی تھے، اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارنے والی رعایا بھی، اور ناز و نعم میں پرورش پانے والے بھی، اور مفلسی میں زندگی بسر کرنے والے بھی۔ غرضے کے ایسا مجمع جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد موجود تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں جان لو تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقوی کے تم میں متقی شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضرات گرامی، عورت ذات جسے تاریخ انسانی نے انسان ہونے کا درجہ نہیں دیا، بڑے بڑے نامور فلسفی ارسطو، جالینوس، سقراط اور بقراط
عورتوں کو حقوق فراہم کرنے اور ان کے لیے انسانی حیثیت منتخب کرنے میں ناکام رہے۔ ارسطو، جالینوس، سقراط اور بقراط عورتوں کو حقوق فراہم کرنے اور ان کے لیے انسانی حیثیت منتخب کرنے میں ناکام رہے۔ روم کے بازار میں عورت ذات کی خرید و فروخت اشیاء خورد و نوش کے مانند ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان میں عورتوں کو شوہروں کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک عورت تمام برائیوں کی جڑ قرار دی جا چکی تھی اور یونان میں عورت کو سامان تعیش بنا لیا تھا۔ آج تک عورت ایک جائیداد منقولہ تھی جو قمار بازی میں داؤ پر چڑھا دی جاتی تھی، لیکن آج پہلا دن ہے۔ یہ گروہ نازک، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتی ہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، او لوگو عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ آگے فرماتے ہیں ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ الغرض اسلام نے تمام اقداروں کو تحفظات عنایت کی ہے۔ اگر بات انسانی جان کی حفاظت کی جائے تو ایک جانب اسلام اعلان کرتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اور اپنے ماننے والوں کو انسانی جان کی اہمیت سے روشناس کراتا ہے، تو دوسری جانب انسانی جان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، عذاب الہی کی خطرناک وعید سناتا ہے۔ انسانی جان کا ضائع کرنا اسلام کے نزدیک ایسا سنگین جرم ہے کہ وہ یہ حکم دیتا ہے انما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، کہ ایسے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور ان کے معاملے میں ذرا سی بھی نرمی سے کام نہ لیا جائے۔ اور اسلام اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ انسان کے ایک ایک عضو کو مقدس و محترم قرار دیتا ہے۔ قرآن تو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ سامعین محترم، اسلام نے نہ صرف ایک انسانی جان کو قابل احترام قرار دیا ہے بلکہ انسان کی عزت و آبرو، احوال و املاک کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام پوری وضاحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگوں کے اموال کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں اسلام کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، انسانی مال پر لوٹ مچانے والوں سے اسلام اظہار برات کرتا ہے۔ اسلام اظہار برات کرتا ہے۔ میرے محترم، آج بڑے ہی زور و شور سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، سفاکی خوریزی کا پیغام دیتا ہے۔ میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا بتاؤ وہ دین جس نے اپنے ماننے والوں کو عین میدان جنگ میں یہ حکم دیا ہو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کیا وہ مذہب قتل ناحق خوریزی کو سند جواز فراہم کر سکتا ہے جس مذہب کے بانی نے اپنے متبعین کو یہ حکم دیا ہو ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کیا وہ مذہب ظلم و عدوان کو فروغ دے سکتا ہے؟ بلکہ آج میں ان احترام انسانیت کے جھوٹے دعوے داروں کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اور اسلام کو توہین انسانیت مخالف کا الزام دینے والوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کیا تم نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا ہے؟ تم نے دنیا کو احترام انسانیت کا سبق پڑھایا ہے؟ کیا عالمی جنگ میں مبتلا کر کے کروڑوں افراد کو لقمہ اجل بنا دینا تمہاری انسانیت ہے؟ شام و فلسطین کو خون سے لالہ زار بنا دینا تمہاری انسانیت ہے؟ ملک گیری کی حوث کی خاطر بستیوں کو اجاڑ دینا تمہاری انسانیت ہے؟ وسائل دنیا پر قبضہ کرنے کے ناپاک ارادے کے لیے عراق و عرب کو خون کے سمندر میں نہلا دینا تمہاری انسانیت ہے؟ اگر یہی تمہاری انسانیت ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس انسانیت پر، ٹوکتا ہوں تمہارے اس نظریے پر اور تمہارے سوچ کو قدموں تلے رونتا ہوں۔ آج تم انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہو، پوری دنیا میں فرد کی آزادی کا نعرہ لگاتے رہو، لیکن یاد رکھنا یہ نعرہ اسی صدائے باز گشت کا اثر مسلسل ہے جو صدا مدینہ کی سرزمین سے اٹھی تھی جب منبر رسول پر بیٹھ کر فاروق اعظم نے فاتح مصر کو مخاطب بنا کر کہا تھا اے عمر، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا؟ تو میں آج اس محفل میں
بلا خوف و خطر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ احترام انسانی کی کوئی حقیقی تصویر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے. اس کے علاوہ کے نعرے محض کھوکھلے اور تمام دعوے بے بنیاد اور بلا دلیل ہیں. وما علینا الا البلاغ.